جی السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اکثر میرے ساتھ گیسٹ آتے ہیں. آج میرے ساتھ جو گیسٹ ہیں وہ ایک گیسٹ کے ساتھ ساتھ وہ میرے استاد بھی ہیں، میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں اور میرے بڑے بھائیوں کی طرح. اور آپ نے اکثر ان کو ڈفرینٹ چینلز پہ دیکھا ہوگا، پاکستان کے پرومیننٹ چینلز پہ ایز این اینالسٹ بھی جاتے ہیں، شعبہ تدریس کے ساتھ منسلک ہیں، انٹرنیشنل ریلیشنز کے استاد ہیں اور اسی لیے یہ میرے بھی استاد ہیں. تو طاہر ملک صاحب میرے ساتھ ہیں. میں ان سے آج ایک نہایت ہی اہم موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک مقدمے کی بحث کے دوران سپریم کورٹ میں ہائی لائٹ کیا گیا کہ کیوں نہ گورنمنٹ اور جو ادارے ہیں جیسا کہ پی ٹی اے ہو گیا، ان کو یہ کہا جائے کہ سوشل میڈیا خصوصاً یوٹیوب پہ پابندی لگائی جائے. تو اس سلسلے میں ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں کہا گیا اور کیا اگر یہ کیا جانا چاہیے تو پھر کیوں کیا جانا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیا بھی جانا چاہیے یا نہیں. سر کیسے ہیں آپ؟ پہلی تو بات یہ کہ بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں شرکت کی دعوت دی. دوسرا پہلو یہ ہے کہ بڑا اہم موضوع ہے اور یہ ایک دو دنوں سے زیر بحث ہے، اور اس حوالے سے آپ نے اپنے ابتدائیے میں جو نکات اٹھائے ہیں وہ سارے میں سمجھتا ہوں کہ ڈسکس ہونے چاہیے. نوجوانوں کے ذہن میں سوالات ہیں، میڈیا پریکٹیشنرز کے ذہن میں، پریکٹیشنرز جو ہیں جو میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں ان کے ذہن میں یہ سوالات ہیں، تو ان کا جواب دینا چاہیے. تو میری رائے یہ ہے کہ سپریم کورٹ ایک ہمارا انصاف کا اعلیٰ ترین فورم ہے، تو مختلف جو ایشوز ہوتے ہیں اس کے حوالے سے انہیں ٹیکنیکل اوپینین لینی چاہیے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ ہمارے جو اعلیٰ عدلیہ ہے وہ ٹیکنیکل اوپینین لے گی. اور جہاں تک یوٹیوب کا تعلق ہے، دیکھیں بنیادی طور پہ یہ ایک ایپ ہے اور ایسی ایپ ایجاد ہو رہی ہیں، اور ہمارے نوجوان اور دوسرا انڈیا اور چائنا کو اگر آپ دیکھیں، اس وقت نالج لیڈر جو دنیا میں ہے وہ یو ایس اے ہے. وہاں سے ایپس بنتی ہیں، اپلیکیشنز بنتی ہیں، وہاں سے نئی ٹیکنالوجی تشکیل میں آتی ہے. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور آئی ٹی کا دور ہے، تو وہاں پہ نوجوان جو لوگ ہیں وہ ایسی چیزیں اور ایپس ڈیولپ کرتے ہیں. اور اس کرونا اس کی آمد سے پہلے ایک پروفیسر ہے امریکہ میں، اور ان کی بک آئی تھی جو پچھلے 2-3 سال سے بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے، اور اس بک کا نام ہے 21 لیسنز آف دا 21st سینچری، اور وہ یووال نوآ ہریری اس کے مصنف ہیں. تو وہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. اس میں انہوں نے پیشن گوئی کی کہ آنے والا دور ٹیکنالوجی کا ہوگا، اور گلوبل اکانومی میں پہلے جس طرح شفٹ آئی، زراعت سے ہم انڈسٹری کی طرف سے گئے اور انڈسٹری سے ہم پوسٹ انڈسٹریلائزیشن گلوبلائزیشن کی طرف گئے، تو اب سارا جو بزنس ہے وہ اور اکانومی آن لائن شفٹ ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ دکان اب ارریلیونٹ ہو گئی ہے، اب جو فیوچر مارکیٹس منڈی ہیں وہ آن لائن ہیں. تو میرے خیال سے پاکستان کا یہ جو اگر ہم اس پہ پابندی لگاتے ہیں تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہوگا، اور اس معاملے کے مختلف پہلو، جو معاشی پہلو ہے، جو علمی پہلو ہے اور جو صحافتی پہلو ہے، ان کو ہمیں اچھی طرح سے پرکھنا چاہیے اور پھر کوئی ایسا ڈیسیژن لینا چاہیے. پہلے ہی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے برابر میں پڑوس میں 2 بڑی معیشتیں ہیں جو دنیا کی گروئنگ اکانومیز میں، ایک چائنا اور دوسرا انڈیا ہے، اور یہ دونوں ایپس کے معاملے میں، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے معاملے میں اور ٹیلی کمیونیکیشن کے مقابلے میں، گلوبلائزیشن کے معاملے میں ہم سے آگے. پاکستان نے انہیں کمپیٹ کرنا ہے. پاکستان کا جو نوجوان ہے وہ چائنا اور انڈیا کے مقابلے میں زیادہ باصلاحیت ہے، پوٹینشل ہے، صرف اسٹیٹ نے اسے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اگر ہم اس پر پابندیاں لگائیں گے تو اس سے نوجوانوں کی حوصلہ شکنی ہوگی. دوسرے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی چیز کا غلط استعمال، اس کی پابندی کا جواز نہیں. مثلا لاؤڈ سپیکر کا غلط استعمال اگر آپ کریں، قلم پر کا غلط استعمال کریں، ویپن کا غلط استعمال کریں، تو یہ جواز نہیں ہے کہ اس پروڈکٹ پہ ہی ہم پابندی لگا دیں. ہمیں چاہیے کہ جس طرح یوٹیوب نے ایک پالیسی بنائی ہوئی ہے اور کمیونٹی سٹینڈرڈ سیٹ کی ہیں، ہمارے ملک میں بھی ایک ضابطہ اخلاق سوشل میڈیا کے حوالے سے بننا چاہیے. لیکن پابندی لگانا کوئی آپشن نہیں.
سر میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا. آپ نے بڑا اچھا یہ ایک پوائنٹ خود ہی ہائی لائٹ کر دیا. میں اسی طرف یہ اس لیے آنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ کئی لوگ ایسے ہیں, ہم میں ہی ایسے لوگ ہیں پاکستان میں, جو کہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ایسا کانٹینٹ جنریٹ کر رہے ہیں ڈفرینٹ انٹرویوز کی شکل میں اور ڈفرینٹ ایسی پرسنالٹیز کے انٹرویوز کی شکل میں, جو کہ ہمیشہ جن کو کہ اس چیز کے پیسے ملتے ہیں کہ وہ پاکستان کے خلاف بات کریں, تو وہ بے تکی باتیں کرتے ہیں پاکستان کے خلاف. تو وہ اس طرح کا جو کانٹینٹ ہے وہ پاکستان میں جنریٹ کر کے یوٹیوب پہ پھینکا جا رہا ہے. تو میرے خیال میں ایک ایسا کانٹینٹ جو کہ پاکستان کے خلاف ہے, سراسر خلاف ہے, اس کے اوپر بھی نظر رکھنے کے لیے آپ نے بہت اچھا کہا کہ پاکستان میں ایسے ادارے ہونے چاہیے جو کہ ان پہ نظر رکھیں اور ان پہ اگر قدغن لگانی تو ان پہ لگائیں. ایک عام جو انسان ہے پاکستان کا, جس کی کہ ضرورت ہے یوٹیوب سے کئی لوگ جو ہیں وہ اس وقت مطلب کرونا کے دنوں میں بھی جب گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تو اس وقت وہ یونیورسٹی کے طلباء, کالجز کے طلباء وہ جو ہیں وہ یوٹیوب سے ڈفرینٹ لیکچرز لے رہے تھے. تو یہ تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور اگر سب کے اوپر پابندی لگا دی جائے گی تو بہت غلط ہوگا. دوسری بات سر, آپ نہیں یہ سمجھتے کہ شاید اب پاکستان میں ایسے آفیسز ہونے چاہیے جو کہ ڈفرینٹ یوٹیوب, جیسے یوٹیوب ہے, فیس بک ہے, ٹویٹر ہے, ان کے اپنے کنٹری آفیسز ہونے چاہیے جہاں سے کہ یہ پاکستان میں ریگولیٹ کریں, تاکہ اس طرح کی پرابلم ہی ہمیں دیکھنے کو نہ ملے کہ آئے روز کبھی یوٹیوب بند کر دو, کبھی فیس بک بند کر دو, کبھی ٹویٹر بند کر دو, کہ نعرے لگنے شروع ہو جاتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ساری چیزیں آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ایک تو میں یہ کہوں گا جو پہلے آپ نے سوال آخر میں اٹھایا ہے کہ ہمارا یہ جو لوگ ٹوٹل یوز کر رہے ہیں ان کی تعداد چائنا اور انڈیا کے مقابلے میں کم ہے, لیکن اتنی کم بھی نہیں, گروئنگ مارکیٹ ہے. تو حکومت کو رابطہ کرنا چاہیے کہ اگر وہ آفس انڈیا میں بھی ہے تو ساؤتھ ایشیا ریجن میں ایک آفس گلوبلی, یہ کمپنی ہے کیونکہ انڈیا کی کمپنی نہیں ہے, چائنا کی نہیں ہے, ان کی لوکل پریزنس ہونی چاہیے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ یہاں پہ ان کی لوکل پریزنس ہو سکتی ہے اگر حکومت ان سے رابطہ کرے. دوسرا جو پہلو یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت گلوبل چیلنج ہے فیک نیوز اور پروپیگنڈا. اس کو کاؤنٹر کرنا یہ ہے کہ آپ معیاری کانٹینٹ دیں اور فیک نیوز کو اور پروپیگنڈے کو ایکسپوز کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کی ہر ملک یہ کر رہا ہے, اور کر کس طرح رہا ہے. اگر ہم پلیٹ فارم پہ پابندی لگائیں گے تو پھر ہم ان فیک نیوز کو, پروپیگنڈے کو کاؤنٹر کیسے کریں گے؟ اطلاعات تک رسائی ہونی چاہیے, اور فیک نیوز کو حکومتوں کو, سول سوسائٹی کو چاہیے کہ ایکسپوز کرنا چاہیے. تیسرا جو پہلو دیکھیں انڈیا کے مقابلے میں وہاں انگلش کے چینل ہیں, آپ بھی ان کے ٹاک شوز میں جاتے ہیں, تو وہ سارے جو چینل ہیں انگلش کے, ان کا جو کنٹینٹ ہے, جو سلاٹس ہے ڈیفرنٹ, وہ میں دیکھتا ہوں کہ فارن پالیسی اور کرنٹ افیئرز پہ, انٹرنیشنل افیئرز پہ. بدقسمتی سے ہمارے یہاں پی ٹی وی ورلڈ کے علاوہ کوئی انگلش چینل نہیں, اور پھر اس وجہ سے آپ کا بھی یہ چینل ہے اور بھی چینل ہے, میں دیکھتا ہوں کہ یوٹیوب پہ چینل بنائے ہوئے ہیں جس میں انگلش میں شوز ہوتے ہیں, اردو میں ہوتے ہیں, اور انڈیا کے اندر جو لوگ ہیں ان سے آپ انگیج کرتے ہیں اور پاکستان کا موقف بڑا اچھا دیتے ہیں. اگر یہ آپ اس پہ پابندی لگاتے ہیں تو انڈیا پہ تو پابندی نہیں ہوگی یوٹیوب پہ, تو پھر انڈیا کا جو موقف ہے پوری دنیا میں جائے گا, پاکستان کا بیانیہ نہیں جائے گا. دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ ہمیں سوشل میڈیا کے استعمال اس کو نصاب کا حصہ بنانا چاہیے. اب ہمیں اسٹوڈنٹ کو بتانا چاہیے کہ آپ نے ریسپانسبلی اسے کیسے یوز کرنا ہے. اس کے اندر فراڈ بھی ہے, اس کا انلیگل یوز ایک کرائم ہے, کمیونٹی سٹینڈرڈ سے گرا ہوا یوز نہیں کرنا, ملک کے خلاف نہیں کرنا, لیکن ہم اسٹوڈنٹس کو یہ بتا ہی نہیں رہے. ہم انہیں کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا بری چیز ہے, وچ از رانگ. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس وقت دیکھیں کہ جب کرونا کے حالات ہیں, گھر بیٹھے نوجوان اس کے ذریعے بلاگنگ کر رہے ہیں اور یوٹیوب چینلز کے ذریعے پاکستان کی ٹورزم کو بھی فروغ دے رہے ہیں, مختلف جگہ کی ویڈیوز الگ کرتے ہیں, کلچر پر اور کیوزین پہ, فوڈ پہ اور انٹرٹینمنٹ پہ کرتے ہیں, تو گلوبلی اس کی ریچ جاتی ہے.
اور اس سے ان کی انکم بھی جنریٹ ہو سکتا ہے پابندی لگانے سے بڑے امیر لوگوں کو تو فرق نہ پڑے، لیکن بلوچستان میں ایک لڑکا ہے، سندھ میں ایک لڑکا ہے جس کو $300-400 آ رہے ہیں اور ساتھ اس سے وہ اپنا تعلیمی سلسلہ بھی جاری رکھتا ہے، اس کی لائف میں بڑا ڈفرینس، اور ایسے ہم لاکھوں کروڑوں ڈالر فارن ایکسچینج کی سبب سے ہمارے نوجوان اس کے ذریعے سے کما رہے۔ اور آخری میں پرسپیکٹیو یہ آپ کو بتاؤں گا کہ ابھی میں پڑھاتا رہا ہوں، ہم آن لائن ٹیچنگ کے حوالے سے اسٹوڈنٹس نے بہت اس کے اوپر آؤ فغاں کی، کل بھی یہ ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا تھا۔ ہماری یونیورسٹیوں نے ایویلیویٹ ہی نہیں کیا کہ آن لائن ریسورس ہونے چاہیے، ای لائبریریز ہونی چاہیے، لیکچرز ریکارڈ ہونے چاہیے۔ تو ڈیورنگ دی کووڈ کرائسس اب ہم جتنے بھی لیکچرز ہیں ایجوکیشنل ویلیو کے وہ یونیورسٹیاں ریکارڈ کر رہی ہیں ہر شعبے، اور اگر یوٹیوب بین ہو گیا تو وہ انویسٹمنٹ جو ہم نے کی ہے اسٹوڈیوز پہ، اور جس کے ذریعے کرونا کے دنوں میں اور کرونا ابھی تک ہے، ہم وہ نالج شیئر کر رہے ہیں ڈسٹینٹ اور ریموٹ آن لائن ایجوکیشن کی شکل میں یوٹیوب کے ذریعے، اس کو بہت بڑا سیٹ اپ ہو، تو سارے معاملے کا ایک تعلیمی پہلو بھی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں ہم لیکچرز، میں ایز اے ٹیچر اور جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہارورڈ یونیورسٹی کے، کیمبرج، آکسفورڈ کے پروفیسرز کے لیکچر پڑھے ہوئے ہیں جو ہم پورے سنتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمیں بڑی مدد ملتی ہے۔ اور اگر پاکستانی اسٹوڈنٹ اس سے محروم رہا اور انڈیا کے اسٹوڈنٹس کو یہ ایج ہوا تو گلوبلی جو امتحان ہوتے ہیں، جو GRE، GMAT، اس میں ان کی پرفارمنس بہتر ہوگی۔ تو میری یہ اپیل ہے سپریم کورٹ سے بھی اور حکومت سے بھی کہ اس معاملے کو آپ ایک سمال پرزم میں نہ دیکھیں، یہ معاملہ اس کا ایک ہولسٹک ویو ہونا چاہیے اور اس کی امپلیکیشنز فار ریچنگ ہیں۔ اور آج کل کیونکہ سٹیزنز کے ڈیجیٹل رائٹس بھی ہیں، ڈیجیٹل رائٹس فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کی طرح ہے کہ لوگوں کے، شہریوں کے پاس انٹرنیٹ کی ایکسیس ہو، ان کے پاس وائی فائی کنیکٹیوٹی ہو، ریاست شہریوں سے ریچ کرنے کا ذریعہ یہ ہے۔ ابھی ٹرکی میں اردگان جو ہیں، ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ حکمران PTV کے ذریعے خطاب کرتے ہیں، تو انہوں نے یوٹیوب پہ یوتھ کو ایڈریس کیا۔ تو یہ سارے پلیٹ فارمز ہیں جنہیں حکومتیں استعمال کر رہی ہیں، جنہیں اور لوگ کر رہے ہیں، تو ضرورت یہ ہے کہ اس ایکٹیویٹی کو ریگولیٹ کیا جائے، کوڈ آف ایتھک بنائے جائیں، پابندی لگانا کوئی آپشن نہیں۔ جی ناظرین، اسی کے ساتھ بہت شکریہ، اور پروفیسر طاہر ملک صاحب کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے آج اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے وقت دیا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت اور خصوصاً سپریم کورٹ بھی اس کے اوپر ذرا کھلے دل سے سوچے گی، کیونکہ ایک دو پرابلمز کی وجہ سے ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ یوٹیوب کو اور فیس بک کو اور ٹویٹر کو اور سارے سوشل میڈیمز کو بند کر دیں۔ بند کرنے سے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔